السلام علیکم. جگ ٹی وی آفیشیل دیکھنے والے تمام ویورز کو میری طرف سے رمضان مبارک. عمران حضرت مریم علیہ السلام کے والد کا نام ہے اور آل عمران کا مطلب ہے عمران کا خاندان. اس سورت کی آیات 33 سے 37 میں اس خاندان کا ذکر ہے، اس لیے اس سورت کا نام سورہ آل عمران ہے. اس سورت کے بیشتر حصے اس دور میں نازل ہوئے ہیں جب مسلمان مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ گئے تھے. یہاں بھی کفار کے ہاتھوں انہیں بہت سی مشکلات درپیش تھیں. سب سے پہلے غزوہ بدر پیش آیا جس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو غیر معمولی فتح عطا فرمائی اور کفار قریش کے بڑے بڑے سردار مارے گئے. اس شکست کا بدلہ لینے کے لیے اگلے سال انہوں نے مدینہ منورہ پر حملہ کیا اور غزوہ احد پیش آیا جس میں مسلمانوں کو عارضی پسپائی بھی اختیار کرنی پڑی. ان دونوں غزوات کا ذکر اس صورت میں آیا ہے اور ان سے متعلق مسائل پر قیمتی ہدایات عطا فرمائی گئی ہیں. مدینہ منورہ اور اس کے اطراف میں یہودی بڑی تعداد میں آباد تھے. سورہ بقرہ میں ان کے عقائد و اعمال کی بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر ہو چکا ہے اور ضمناً عیسائیوں کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے. سورہ آل عمران میں اصل روئے سخن عیسائیوں کی طرف ہے اور ضمناً یہودیوں کا بھی تذکرہ آیا ہے. عرب کے علاقے نجران میں عیسائی بڑی تعداد میں آباد تھے. ان کا ایک وفد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا تھا. سورہ آل عمران کا ابتدائی تقریباً آدھا حصہ انہی کے دلائل کے جواب اور حضرت مسیح علیہ السلام کی صحیح حیثیت بتانے میں صرف ہوا ہے. نیز اس صورت میں زکوٰۃ، سود اور جہاد سے متعلق احکام بھی عطا فرمائے گئے ہیں اور صورت کے آخر میں دعوت دی گئی ہے کہ اس کائنات میں پھیلی ہوئی قدرت خداوندی کی نشانیوں پر انسان کو غور کر کے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لانا چاہیے اور ہر حاجت کے لیے اسی کو پکارنا چاہیے. جی ویورز، یہ تھا سورہ عمران کا تعارف. انشاءاللہ اگلی ویڈیوز میں ہم سورہ العمران کا اردو ترجمہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اپنے دوستوں، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ جیسے ہی ہم قرآن پاک کو اردو ٹرانسلیشن میں آپ کے ساتھ شیئر کریں تو آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے. جزاک اللہ خیر.